بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی خالص توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کریں، کیسے اپنے رب کریم کو راضی کریں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لے کہ اللہ رب العزت کی معرفت سب سے زیادہ اللہ کے انبیاء کو ہوتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا نصیحت فرمائی ہے کہ ہم کیسے اپنے رب کو راضی کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ حضرت شعیب نے بھی یہی فرمایا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اے قوم، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ بلکہ اللہ پاک نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، وَأَنِ ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ یعنی توبہ کے لیے استغفار کرنا، پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ شرط ہے۔ پہلے ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، استغفار کریں، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کہتے ہیں شرمندگی کو، پشیمانی کا نام یہ توبہ ہے، اور اس عزم کو کہتے ہیں کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں توبہ، توبۃ نصوحا۔ تو جب بندہ اپنے رب کے آگے ایسی توبہ کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے آگے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ رب نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور فرمایا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے، ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی بھی ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے نا، جب بھی ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم غلط تھے، تو اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، اسی وقت اس کے آگے جھک جاؤ۔ یقین کریں، گناہوں کا احساس ہو جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اتنا پسند ہے کہ قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں اسے لکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ فرمایا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال کو ملا لیا۔ اب ان کے ساتھ رب تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا؟ جنہوں نے گناہ تو کیا لیکن پھر اس کا احساس ان کو ہو گیا، وہ رب کی طرف پلٹ آئے، تو رب نے فرمایا، عسیٰ اللہ ان یتوب علیہ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ اور یہ آیات مبارکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نور ہدایت ہے کہ گناہوں کے بعد مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کرو، استغفار کرو اور پلٹ آؤ۔ وہ تو اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، ان ربی رحیم ودود، توبہ کرو، استغفار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو جو رب محبت کرنے والا ہو، وہ کیسے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول نہ فرمائے گا؟ وہ کیسے اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا؟
اس کا مطلب یہ ہماری طرف سے دیر ہے، ہم ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکا رہے، ہم ہی اس کی بارگاہ کی طرف نہیں پلٹ رہے، وگرنہ اس کی رحمت تو کب سے انتظار میں ہے کہ وہ اپنی ستاری کی چادر میں ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر ہم یہ جان سکیں۔